کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں۔ یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں۔ نہیں، ماں باپ کو ظلم کرنا یہ بہت اہم بات ہے، ماں باپ بیلنس نہیں کرتے بعض دفعہ اولاد میں، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو ایسا ستیلا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پھر اس کے خلاف دوسرے بھائیوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایسے ماں باپ گناہگار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اعدلوا فی اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ میں اتنا خیال کرتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ایک بچے کو ساتھ سلایا تو مجھے خیال ہوتا ہے دوسرا، جیسے ہوتا ہے نا لیٹے تو ایک چھوٹے بچے کو بلا لیا تو ایک کو پیار کیا، ایسا نہ ہو 2-3 دفعہ اس کو پیار کیا تو وہ بولے گا ابا اس کو کر رہے ہیں ہمیں نہیں کر رہے، پھر اس کو بھی کرتا ہوں میں۔ بچوں میں یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ یار اس کو ماں باپ ایک کو اتنا لاڈلا بنایا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کو بعض دفعہ بیٹیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، بعض جاہلوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹوں کو ہی لاڈلا بیٹی کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے وہ، تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس کا ماں باپ گناہگار ہوں گے۔ جب حالت جنابت کا غسل کرنا ہو، جنابت کا غسل رمضان میں روزے میں، تو کلی کریں، منہ بھر کے غرارے نہ کریں، منہ بھر کے کلی کرنے سے پانی حلق میں نہیں جاتا، غرارے کرنے سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ناک میں پانی بھی آرام سے ڈالیں، ایک دم بہت زیادہ نہ کھینچیں، بس یہ نرم حصہ آرام سے گیلا ہو جاتا ہے، وہمیوں کا تو ڈبکی بھی لگا کے آ جائیں گے گیلا نہیں ہوگا، میں نارمل لوگوں کی بات کروں۔ اور کوئی مسئلہ رمضان روزے سے متعلق، اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، جائز یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ اور ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اس کا غالب گمان ہوتا ہے حلق میں ذرات پہنچنے کا، تو روزہ توڑنا بھی جائز نہیں، ایسا کام بھی جائز نہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، پھر بھی کوئی بہت احتیاط سے کر رہا ہو یا اسمیل بہت آ رہی ہو تو پھر ایک مجبوری ہے، لیکن مسواک کرو نا، آرگینک چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، مسواک کرنے میں اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ذرہ حلق میں چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھتے ہو نا، جان کرنا لے کے جاؤ کہ مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے کہ یار چلو کچھ تو کھائیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بڑا لبرل ہو گیا، ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ بھی اپنے اکابر کے طرز سے ہٹ گیا ہے، میں اگر لبرل ہوا ہوتا تو 19:15 نہ ہوتے، اتنے تو انتہائی دیسی مولویوں کے بچے نہیں ہو رہے جو انتہائی دیسی ہیں، سمجھ رہے ہو، میں ٹھیٹھ دیسی مولوی ہوں، ٹھیٹھ دیسی، میں بالکل ان لبرل لوگوں سے اتنا سبھی جسے کہتے ہیں نا متاثر ہونا، اتنا تھا، میں 3 طلاقوں کو 3 مانتا ہوں، ہمارے ہاں تو بہت سے علماء نے اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے، کیا گنجائش، میں نے تو اس مسئلے میں خود ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے بھائی، چاروں ائمہ کا اجماع ہے، تمام صحابہ متفق ہے، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے، میں اگر براڈ مائنڈڈ ہوتا نا تو میں گنجائشیں نکال رہا ہوتا، کیونکہ ایسے چیخ چلا کے رو رہے ہوتے ہیں نا لوگ 3 طلاقیں دے کے آ کے، میں کہتا ہوں بھائی میں اللہ کی کتاب پہ جری نہیں ہوں، جو پہلے سے مذہب چلا آ رہا ہے قرآن و سنت صدیوں سے وہی برحق ہے، نئی چیز اسلام میں داخل بولو نہیں ہوگی، میں 20 رکعت تراویح کا قائل ہوں، کیوں؟ صدیوں سے 4 خلفائے راشدین کا دور، چاروں ائمہ صدیوں سے، علامہ شامی نے اجماع نقل کیا، خود اہل حدیث علماء نے اجماع نقل کیا ہے، میں ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ کسی وقت فرصت میں، کہ 20 رکعت تراویح پر پوری امت جمع ہو چکی ہے۔ میں اگر اس جدید چیزوں سے متاثر ہونے والا ہوتا تو میں اپنے موقف میں لچک پیدا کر چکا ہوتا، بہت سے لوگ لچک پیدا کر چکے ہیں، بھائی ہم پرانے ہیں، پرانا اسلام مانتے ہیں، نیا والا بولو نہیں مانتے۔ آج کتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے مشینی ذبیحہ کو حلال قرار دے دیا،
ہم نہیں مانتے مشینی ذبیحہ کو حلال، ہم کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر، ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تک ذبح نہیں کرے گا مرغی حلال بولو نہیں ہوگی. میرا